السلام علیکم جی، آج ہم بنائیں گے بیگن کا بھرتا۔ یہ بیگن کا بھرتا ان لوگوں کے لیے ہے جو سبزی شوق سے نہیں کھاتے، وہ لوگ بھی یہ بھرتا بڑے شوق سے کھائیں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اسے کھانے کے بعد آپ مٹن اور بیف کو بالکل بھول جائیں گے۔ ایک دفعہ یہ بیگن کا بھرتا ضرور ٹرائی کریں، گرمیوں کی یہ آپ کی سب سے پسندیدہ ڈش بننے والی ہے۔ تو چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 3 بیگن لیے ہیں اور ہر بیگن کو باری باری میں چولہے پر رکھ کے جلاؤں گا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بیگن کی سائیڈ چینج کرتے رہیں تاکہ ایک ہی سائیڈ سے بیگن بالکل نہ جلے۔ یہ دیکھیں بیگن ہمارا جلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کی بار بار ہم سائیڈ تبدیل کرتے رہیں گے تاکہ یہ ہر سائیڈ سے برابر کا جلے۔ جب بیگن ہمارا پورے طریقے سے جل جائے گا، اس کی سکن بالکل نرم ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہم ایک کھلا برتن لیں گے اور اس برتن کے اندر ہم ٹھنڈا پانی ڈالیں گے اور پھر ٹھنڈے پانی کے اندر ہم بیگن کو رکھ دیں گے۔ اسی طرح میں باقی 2 بیگن کے لیے بھی یہی سٹیپ ریپیٹ کروں گا اور اسے بھی ٹھنڈے پانی میں رکھ دوں گا، اور اس کے بعد میں ان تینوں بیگنوں کی سکن کو اتار لوں گا اور ساتھ ہی اس کی ڈنڈیاں بھی اتار لوں گا۔ بیگن کی سکن میں نے اتار لی ہے۔ اب میں ایک چمچہ لوں گا یا پھر ایک کانٹا لوں گا اور اس کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے میش کروں گا۔ میرے بیگن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیج بہت زیادہ ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ بیگن آپ کو وہ ملے جس میں بیج کم ہو، کیونکہ جتنے بیج کم ہوں گے اتنا ہی بیگن زیادہ اچھا بنے گا۔ یہ لیں جی، بیگن بالکل اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں۔ اب ہم ایک فرائی پین لیں گے اور فرائی پین کے اندر ہم ڈالیں گے 1 چمچہ آئل۔ آئل کو ڈالنے کے بعد اس میں 2 کٹے ہوئے میڈیم سائز کے میں پیاز ڈالوں گا۔ پیاز کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے۔ اسے فرائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کروں گا۔ ادرک اور لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ 1 کھانے کا چمچہ ہے۔ لیں جی، اب ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے۔ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے 2 منٹ کے لیے ہم مزید فرائی کریں گے۔ دو منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم ڈالیں گے اس میں آدھا چمچ نمک، آدھا چمچ ہی سرخ مرچ ایڈ کریں گے، 1 چٹکی کے برابر اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اور آخر میں اس میں آدھی چمچ سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد 4 سے 5 منٹ کے لیے آپ مسالے کو مزید بھونیں گے۔ یاد رہے کہ اس دوران چولہے کی فلیم بالکل ہلکی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا کلر آنا شروع ہو گیا ہے۔ پانچ منٹ گزر چکے ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گا میش کیے ہوئے بیگن۔ بیگن ایڈ کرنے کے بعد اسے 7 منٹ کے لیے مزید پکائیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے رچ بس جائے۔ سات منٹ گزر چکے ہیں۔ اب باری آتی ہے سب سے آخری انگریڈینٹ کی۔ اس میں ہم 1 کھانے کا چمچ لیموں کا رس ایڈ کریں گے۔ یہی وہ ہمارا سیکریٹ انگریڈینٹ ہے کہ جو اس ڈش کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ یہ بیگن کے بھرتے کے ٹیسٹ کو بالکل انہینس کر دیتا ہے۔ بیگن کا بھرتا آلموسٹ ریڈی ہے۔ اب ہم اس میں گارنشنگ کریں گے۔ گارنشنگ کے لیے میں ہرا دھنیا یوز کروں گا اور ہرے دھنیا کو اس کے اوپر سپرنکل کروں گا۔
واہ جی واہ، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ بھی میرے کہنے پہ یہ ڈش ایک دفعہ لازمی ٹرائی کریں، یقین کریں یہ سب کو بہت پسند آنے والی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔